جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کافر کہنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال یہ علماء کی اپنی تحقیق ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یزید کے تعلق سے لفظ امیر المومنین کہنا یا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین کا خطاب یہ اس امام کے لیے ہوتا ہے کہ جو امام عادل ہو، متقی، پرہیزگار ہو اور شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہو اور سلطنت اسلامیہ کے تمام امور ان کے ذریعے انجام پاتے ہوں، تو انہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا، تو آپ کے بعد جو بھی خلیفہ ہوتے رہے ان کو امیر المؤمنین کا لقب اور خطاب حاصل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی امیر المؤمنین تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ اس طرح سے امیر المؤمنین کا یہ لقب یہ مخصوص ہے امام عادل، متقی، پرہیزگار، سلطنت کے ذمہ دار کے لیے۔ اب یزید کی اگر زندگی دیکھی جائے، یزید کا کردار دیکھا جائے، تو اس کو امیر المؤمنین کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو یہ یا تو اہل بیت کی دشمنی میں کہتا ہے یا یزید کے فسق و فجور سے محبت کرنے کی بنیاد پر کہتا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں کچھ اہم دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اشعۃ اللمعات جو مشکات شریف کا ترجمہ اور اس کی شرح ہے، فارسی میں ہے، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پر تبصرہ فرمایا کہ جس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اظہار فرمایا تھا کہ 3 قبیلے سے حضور نے نفرت کا اظہار فرمایا، ایک قبیلہ ثقیف، دوسرے قبیلہ بنو حنیفہ اور تیسرے قبیلہ بنو امیہ۔ تو تینوں قبیلوں کے سے ایک طرح سے حضور نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس کی وجہ محدثین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں، قبیلہ ثقیف جس قبیلے سے ایک ظالم حجاج بن یوسف گزرا ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرمائی اور اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اور قبیلہ بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب نکلا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا مدعی نبوت بنا، اس کے خلاف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، تو حضور نے اس کی بھی پیشین گوئی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اس قبیلے سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ تیسرے قبیلہ بنو امیہ کا ذکر بھی ہے، تو اس سلسلے میں بعض لوگوں نے کہا کہ بنو امیہ سے بیزاری کا اظہار اس لیے کہ اس میں یزید اور یزید کے کردار کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل تھا، اسی لیے۔ تو حضرت شیخ محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ تبصرہ پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یزید جبکہ وہ فاسق و فاجر تھا، اسی بنیاد پر پورا قبیلہ جو ہے وہ قابل مذمت اور قابل بیزاری ہوا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء، یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ میں تقریباً سارے مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہے، علماء کی نظر میں کتاب معتبر ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بھی ہیں اور اپنے دور کے مجدد بھی ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَأَخْرَجَ الرُّوْيَانِي فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِّن بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ یزید۔ رویانی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اپنی مسند میں یہ حدیث تخریج کی ہے کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری سنت کا بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا جس کو لوگ یزید کہا کریں گے۔ ایک اور روایت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وقال نوفل ابی الفرات كنت عند عبد العزیز فذكر رجل یزید فقال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ فقال تقول امیر المؤمنین وامر به فضرب 20 صوتا۔ نوفل بن ابو الفرات نے فرمایا کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا، ایک شخص نے یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ کہا، اتنا سننا تھا
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین میں شمار کیے گئے اور سب سے پہلے مجدد قرار دیے گئے، ان کا غصہ اتنا قدر غالب آیا، آپ گرم ہو گئے، آپ نے فرمایا تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے؟ پھر آپ کے حکم سے اس قائل کو 20 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جبکہ بنو امیہ ہی کے چشم و چراغ ہیں، مگر طبیعت پر شریعت غالب ہے، اسی لیے یزید کو امیر المؤمنین کہنا بھی آپ نے برداشت نہ کیا اور تعزیراً 20 کوڑے مارنے کی آپ نے سزا دی۔ لہٰذا اب ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے آج اگر کوئی یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے تو وہ معاذ اللہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس محترم مقدس لفظ کی توہین اور بے ادبی کر رہا ہے، کیونکہ یہ لفظ، یہ خطاب، یہ لقب محترم ہے، یہ عادل، متقی، پرہیزگار، شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ کرنے والے امام عادل کو لقب دیا جاتا ہے۔ یزید اس کا اہل نہیں ہے، لہذا اسے امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا۔ رہا مسئلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طور پر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سورہ منفکین یعنی سورہ لم یکن الذین کفروا کے آخر میں یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، یہ ان کے لیے جو اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے اخذ کرتے ہوئے جتنے بھی اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں، یعنی جو مومنین متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے خوف اور خشیت رکھتا ہو۔ مگر پھر اصطلاح کی جب بات آئی، فقہی اصطلاح میں، شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہچان کے لیے، معرفت کے لیے، سمجھنے کے لیے، تعبیر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعمین کے لیے استعمال ہونے لگا، لہٰذا جو بھی صحابی ہوں گے ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاتا ہے۔ یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اور اس دور سے لے کر یعنی دوسری صدی سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ صحابہ کرام کا جب بھی نام آتا ہے، کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاتا ہے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یزید تو صحابی تھا ہی نہیں، یزید جب صحابی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اصطلاح شرع کے اعتبار سے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ بعض علماء نے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کا اطلاق فرمایا ہے، تو وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا کردار شریعت کے آئینے کے مطابق ہو، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور علم میں مکمل طور پر بھرپور ہوں، ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہو اور وہ ہادی ہوں، رہنما ہوں، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جائے گا۔ یزید کے کردار کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کریں گے وہ اس کا بھی اہل نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ دعائے جملہ کہا جا سکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ جو بعض حضرات نے بڑے شدت کے بلکہ حق یہی کہا کہ اس پر جتنی لعنت بھیجی جائے بالکل درست ہے، اور جس پر لعنت برسائی جاتی ہے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولا جا سکتا۔ اور جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کے لیے زور دے رہے ہیں، یہ سمجھ جاؤ کہ وہ خارجی ذہنیت رکھنے والے ہیں، خارجی ذہنیت جو معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے پکے دشمن ہیں، اسی لیے وہ یزید کو بڑھاوا دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہتے ہیں۔ سارے مسلمان ایسے خارجیوں سے اپنے دامن کو بچائیں اور اپنے عقیدے کو بچائیں۔ واللہ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔